نمازی اور شہید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ہی دن مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے 1 سال کے بعد فوت ہوئے. حضرت طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا؟ اکٹھے ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گئے، دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے، شہید نہیں ہوئے، اور وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا. میں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یعنی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہو گئی؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑی؟ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایک شخص 1 سال میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے اتنی نیکی کما لیتا ہے تو وہ شخص جو یہ کام نہیں کرتا وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے، کس قدر لوزر ہے. ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ ہم اس کورس میں کچھ اخلاق اور عادات اپنائیں گے جن میں سے ایک شیئرنگ بھی ہے، دوسروں کی خیرخواہی، دوسروں کے ساتھ دوستی، ہمدردی اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا. میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ بطور ہوم ورک جو لوگ گھروں سے آئیں وہ اس حدیث کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے شوہر کے ساتھ، چاہے ٹیلی فون پر، چاہے کہیں بھی. اور جو لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں وہ 1 عدد خط اپنے گھروں کو لکھیں اور اس حدیث کو لکھ کر ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ انکریجنگ اور انسپائرنگ حدیث ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا اب آپ شیئر کیسے کریں گے؟ اچانک گھر جائیں گے اور بیگ کھولیں گے، وہ میرا ہوم ورک ہے، ٹھہر جائیں. کدھر ہے؟ بیٹھو جلدی سے سن لو، میں ہوم ورک ختم کر لوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی بتائے طریقہ؟ جی، ماحول کیسے کریٹ کریں گے؟ جب ہم گھر جاتے ہیں نا تو گھر والے ضرور پوچھتے ہیں اچھا آج کیا کیا. پتہ نہیں آپ لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ نہیں باتیں؟ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا آج کیا کیا، آج کیا ہوا. اچھا کوئی نہ بھی پوچھے تو ہم کہتے ہیں پتہ آج کیا ہوا. جسٹ ٹیک اٹ نیچرل، بالکل نیچرل وے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اس حدیث کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ رستے میں ہی پڑھ کے اپنے دل میں بٹھا لیں. ریڈ آؤٹ نہیں کرنی، اپنے آپ کو پہلے سنائیں. کیا پوری یاد ہو گئی؟ کیونکہ غلط بھی نہیں کوٹ کرنی. اچھا جو لکھنے والے ہیں وہ تو خیر دیکھ کے لکھ لیں کیونکہ لکھے ہوئے میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بولنے میں مفہوم بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ دیکھ کے پڑھ کے آہستہ آہستہ سنا سکتے ہیں تو پڑھ کے سنا دیں. لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی تو اس وقت میں نے ای میل پہ کسی کو لکھ کے بھجوائی تھی اور ان کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپانس آیا تھا کہ میں نے تو یہ حدیث کبھی سنی ہی نہیں اور واقعی ایسا ہے. کیونکہ ہم سب اپنی آخری منزل کیا سمجھتے ہیں؟ شہادت. وہ شہید ہو گئے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ شہید ہونے کے باوجود بھی جنت میں پہلے اور بعد ہو سکتا ہے. اور یہ فرق ظاہر ہے کہ کوشش اور عمل سے ہوگا قیامت کے دن. تو دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھے، ہم سب سے پہلے باہر نکلیں، کھانا سب سے پہلے ہمیں ملے، سب سے پہلے میرا کام ہو، میری بات پہلے سنی جائے. لیکن جنت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ پہلے میں پہنچوں. اور اگر واقعی پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ کرنا پڑے گا، کیے بغیر نہیں. جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملتی، کچھ کرنے سے ملتی. بہرحال یہی قصہ حضرت طلحہ بن عبداللہ خود ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا. سب کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ شہید کو جنت کی اجازت بعد میں کیوں ملی، حالانکہ اسے پہلے ملنی چاہیے تھی. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں. یعنی بیسیکلی یہ حدیث خواب پر مبنی ہے، لیکن ریکٹیفائی کہاں سے کرایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
خواب دیکھا کس نے تھا ذرا یہ بتائیے؟ طلحہ نے. انہوں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا, لوگ بڑے حیران ہوئے. تو اس پر کیا ہوا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں, بتاؤ کیا بعد والے شخص نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس نے 1 سال کی نمازوں کے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ سب نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.